میلاد کسے کہتے ہیں اور میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ یہ دو سوال ہیں۔ میلاد کہتے ہیں ہمارے عرف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانا، حضور کی پیدائش کا تذکرہ کرنا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ، میرا مزاج آپ 2-3 سال سے حاضر ہو رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ مجمع بھی میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولے۔ حضور سید عالم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ میلاد ہے۔ اب ذرا چاروں طرف نظر گھما کے دیکھیں، ان سے بولیں آؤ اس پر اعتراض کرو۔ کیا حضور کی ولادت کا ذکر کرنا کہیں قرآن میں منع ہے؟ کیا حضور کی ولادت کے ذکر کرنے سے کہیں حدیث میں منع ہے؟ تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ قرآن حضور کی آمد کے تذکرے کرتا ہے۔ نہ صرف قرآن حضور کی آمد کے تذکرے کرتا ہے بلکہ 1,24,000 نبی میرے مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے کرتے رہے۔ تو پھر یہ ناجائز کیسے ہو گیا حضور کی ولادت کا ذکر کرنا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ تو عین سعادت کی بات ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ بس مختصر جملے میں جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے اور آپ آگے کسی سے بات کر سکیں۔ میلاد میں ہوتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کے خصائل و کمالات کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی صفات کا بیان ہوتا ہے، حضور کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ میلاد میں ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کون سی چیز اعتراض والی ہے؟ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اور آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے میرا دل اس پر بڑا خوش ہوا۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے، محبت والا موضوع ہے۔ جس نعت میں یہ مصرع موجود ہے اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کیا ہے ذرا اسے سنیں۔ پہلے فرمایا زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام بولا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ یہ سلم وغیرہ نہیں، جلد بازی میں نہیں۔ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ میں علماء کی گفتگو کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرے مصطفیٰ کا نام بولا جائے اور وہ نبی پاک پر درود پڑھنے میں کنجوسی کرے۔ فرمایا دنیا کا سب سے بدترین بخیل یہ شخص ہے۔ حضور کے حسن کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کے اوصاف و کمالات کا بیان ہوتا ہے، حضور کی پیشانی کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی بھووں کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے کانوں کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی داڑھی مبارک کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی بینی مبارک کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے دہن کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے ہونٹوں کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے چلنے کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے اٹھنے کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے بیٹھنے کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ کی حضور سے محبت کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ کرام کی جولیوں میں اللہ کی نعمتیں ڈالنے کا ذکر ہوتا ہے۔ ارے یہی تو میلاد ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت تک ہماری نسلوں کو حضور کا میلاد خوان بنا دے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگر اس مقام کو سمجھنا چاہتے ہو کہ وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کا ہر فرد اس رب کی رضا چاہتا ہے، ہر فرد اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اور صرف انبیاء و مرسلین ہی نہیں بلکہ ملائکہ مقربین بھی، ملائکہ مقربین بھی۔ میرے پاس جو یہ کتاب ہے اس کا نام ہے شفا شریف۔ اس شفا شریف میں سبحان اللہ حضور کی محبتوں کے بڑے تذکرے ہیں اور بڑے جاندار تذکرے ہیں۔ اب وہ سب تو میں نہیں بیان کر سکتا ایک مجلس میں، لیکن چند جگہوں سے جہاں جہاں سے ذہن حاضر رہے گا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رحمت مصطفیٰ سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملا؟ کس سے پوچھا گیا؟ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل کیا تمہیں رحمت مصطفیٰ کہ جنہیں اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تجھے بھی کوئی، تیرے کاسے میں بھی اللہ کا کوئی انعام ملا اس حوالے سے رحمت مصطفیٰ سے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے بھی حصہ ملا ہے۔ جبریل کیا حصہ ملا؟ جبریل کہتے ہیں کہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ قہار ہے، وہ اپنی تمام صفات سے متصف ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں جلوہ گری سے پہلے اگر مجھے فکر لاحق تھی تو اپنی آخرت کی فکر تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ ہوگا کیا، نہ جانے میرے ساتھ ہوگا کیا۔ میں ایک کا حال دیکھ چکا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، سجدے بہت کرتا تھا، ملائکہ کو پڑھاتا تھا، عظمت کبریا کے ڈنکے بجایا کرتا تھا، مگر جب آدم کی بے ادبی کی تو ایک عمل نے ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی۔ مجھے بھی یہ خوف رہتا تھا، مگر مصطفیٰ پر جب قرآن نازل ہوا اور اس قرآن میں یہ آیت اتری ذی قوت مکین، تو اس آیت سے مجھے حضور کی آمد سے تسلی ہو گئی کہ میرا رب نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے تو اب یقیناً میری عاقبت اچھی ہے۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔